کوثر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا جو چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ دور کر دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے کشفت دجا بجمالہ حسین ہیں سب ان کی خصلتیں حسنت جمیع خصالہ درود بھیجو ان پر اور ان کی آل پر صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ یا جاں فدا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا کہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جگہ لگی اور آگے شاعر کہتا ہے تجھ کو کیا دیں گے یہ شاخ کوثرہ پر چھوڑ دے آج ہم سوچیں یار ہم محفل میں آئے ہیں ہم کو کیا ملے گا شاعر کہتا ہے تجھ کو کیا دیں گے یہ شاخ کوثرہ پر چھوڑ دے تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے بول دے سبحان اللہ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاخ کوثرہ پر چھوڑ دے تو ہے غلام ان کا جو اللہ کے حبیب کے غلام ہے بولے سبحان اللہ تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے اور اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے جو میرے نبی کا غلام ہوتا ہے وقت کا اپنے وہ امام ہوتا ہے یاد آتی ہے جب مدینے کی لب پر اس کے درود و سلام ہوتا ہے آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذیبکار نائب پروردگار ہم بے کسوں کے کس بیچارہ او کے چارہ آمینہ بی بی کے دلارہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں پڑھیں درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ آج کی یہ محفل جشن غوث البرا کے حضور غوث پاک کی یاد میں سجائی گئی شاعر کہتا ہے اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا جو مانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا نام اونچا ہے بول دے سبحان اللہ اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا انبیاء میں جس طرح ہے میرے مصطفیٰ انبیاء میں جس طرح ہے میرے مصطفیٰ ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا اور منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کے چل دیے سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا آج حضور غوث پاک کی شان میں یہ محفل سجائی گئی آخر کس ذات کو حضور غوث پاک کہا کرتے گئے آج ہم کیا سوچا کرتے گئے صرف 11ویں کے مہینے میں 11 تاریخ آنے کے بعد حضور غوث پاک کے نام پر محفل سجانا صرف حضور غوث پاک کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا حضور غوث پاک کی غلامی کا ثبوت ہو جائے گا دیکھیں اللہ رب العزت کی شان پر قربان جاؤ کہ خالق کے کائنات نے ہمیں انسان بنایا انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اپنے حبیب کریم جناب آمینہ کے لال محمد عربی کی امت میں پیدا فرمایا اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی تھی اے مولا اے بار الہ تو ہمیں نبی نہ بناتا مگر آمینہ کے لال کی امت میں پیدا فرما دیتا اللہ نے بن مانگے اس شان والے نبی کی امت میں پیدا کیا اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا دیکھیں اللہ نے انسان کو آنکھ دی اگر انسان چاہے تو اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا خالق کے کائنات نے انسان کو آنکھ دی آپ کہیں گے کس لیے دی اللہ نے انسان کو آنکھ دی تاکہ ان آنکھ سے میرا بندہ ہدایت پا سکے میرا بندہ ان آنکھوں سے صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے خالق کے کائنات نے انسان کو کان عطا کیے تاکہ ان کانوں سے میرا بندہ میرے حبیب کی ثنا خوانی کو سن سکے ان کانوں سے میرا بندہ تلاوت قرآن کو سن کر کے میرا بندہ ہدایت پا سکے اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے کان دیے زبان دی آنکھ دی کان دیے مولا نے انسان کی ہدایت کے لیے زبان دی میں کہتا ہوں اے مولا جب تو نے انسان کو یہ 5 چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے دے دی تو پھر انسان کے اس سر کے اندر یہ دماغ کیوں رکھا تو آپ کہیں گے سنے سنے حضرت یہاں پر انسان کی آنکھ ہدایت کرنا بند کر دے یہاں پر انسان کی زبان ہدایت کرنا بند کر دے یہاں پر انسان کے کان ہدایت کرنا بند کر دے وہاں یہ دماغ کام کرتا ہے دماغ تو اب میں کہتا ہوں جب اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو یہ 5 چیزیں دے دی آنکھ دے دی ہاتھ دے دیے
زبان دے دی، کان دے دیے، تو پھر اللہ نے دماغ دیا تاکہ جہاں یہ 5 چیزیں کام کرنا بند کر دے وہاں بندے کا دماغ کام کرتا گئے۔ تو میں نے عرض کی اے مولا جب تو نے بندے کو دماغ دے دیا تو عبد القادر کو کیوں بھیجا، معین الدین کو کیوں بھیجا، صابر کلیری کو کیوں بھیجا، مخدوم سمنہ کو کیوں بھیجا، اعلیٰ حضرت کو کیوں بھیجا؟ اے مولا تو نے بریلی کی سرزمین پر تاج الشریعہ کو کیوں بھیجا؟ تو آواز آئی اے شان عرب نوری سن لے، جہاں بندے کا آنکھ ہدایت کرنا بند کر دے، جہاں بندے کا کان ہدایت کرنا بند کر دے، جہاں بندے کی زبان ہدایت کرنا بند کر دے وہاں یہ دماغ کام کرتا ہے۔ دماغ وہ جہاں بندے کا دماغ کام کرنا بند کر دے، جہاں بندے کا پورا وجود کام کرنا بند کر دے وہاں غوث پاک کی قادریت کام کیا کرتی ہے، وہاں صابر پاک کی صابریت کام کیا کرتی ہے، وہاں معین الدین کی چشتیت کام کیا کرتی ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے جہاں بندے کا دماغ کام نہیں کرتا، جہاں بندے کا شریر کام نہیں کرتا وہاں ولی کی نگاہ کام کیا کرتی ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے۔ وہاں بندے کا دل دماغ کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہاں ولی کی نگاہ کام کیا کرتی ہے، وہاں غوث پاک کی نگاہ کام کیا کرتی ہے۔ آخر کس ذات کو غوث پاک کہا کرتے ہیں؟ آؤ آج ہم کہا کرتے ہیں ہم حضور غوث پاک کے دیوانے ہیں، آج ہم ان کے نام لیوا کہا کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں حضور غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پتا جس کے پاس محفل میں آنے کے لیے وقت نہیں ہو آج وہ بھی کہا کرتا ہے کہ میں غوث پاک کا دیوانہ ہوں، میں غوث پاک کے نام پر جان قربان کر دوں گا۔ غوث پاک کس کو کہا کرتے ہیں؟ کیا کبھی تم نے جانا کہ غوث پاک کس ذات کا نام ہے، غوث پاک کی شخصیت کا نام ہے، غوث پاک کی شان کا نام ہے؟ آج ہم سوچا کرتے ہیں صرف 11ویں کے اندر فاتحہ لگانے کا نام غوث پاک ہے۔ اب میں تجھے بتاتا چلو غوث پاک کی ذات کو کہا کرتے ہیں۔ ابھی بچپن کا عالم ہے، جوانی کا عالم نہیں ہے، والدہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، باپ کا سایہ سر سے جا چکا ہے، جانے کے بعد کہتے ہیں اے ماں میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اے ماں میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں حدیث مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا اے بیٹا کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ بچہ حضور غوث پاک کہتے ہیں ماں میں بغداد شریف جا کر کے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، ماں اجازت دے دو۔ آپ کی والدہ کہتی ہے اے بیٹا تو نے اگر کسی اور چیز کے لیے اجازت مانگی ہوتی تو اگرچہ میں نہ دیتی مگر تو نے علم دین کے لیے اجازت طلب کی ہے، تو نے علم دین کے لیے اجازت مانگی ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی اور آپ کے لیے سفر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ 40 دینار جو آپ کے حصے میں آئے تھے آپ کی قمیض کے اندر سی دیے اور سفر پر روانہ کرنے سے پہلے کچھ نصیحت آپ نے اپنے بچے کو کی، اور کرنے کے بعد جب آپ کی والدہ آپ کو گھر سے ودا کرنے لگی، الوداع کہنے لگی، تو آپ کی والدہ نے کہا اے بیٹا عبد القادر سنو میری ایک بات مانو گے؟ کہا ماں ایک بات کی بات کرتی ہو میں تمہاری ایک بات مان لوں گا۔ آپ کی والدہ کہتی ہے اے بیٹا عبد القادر جا تو رہے ہو مگر بیٹا یاد رکھنا حالات جو کیوں نہ آ جائے، ماحول جو کیوں نہ ہو، کبھی ماحول کے بلبوتے پر سمجھوتا نہ کرنا۔ اے بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ کا دامن نہ تھامنا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے گھر سے ودا کیا کہ عبد القادر گھر سے چلے گئے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک قافلے کے ساتھ بغداد شریف چل دیے، راستے میں ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، ہر ایک کو لوٹ مار کرنے لگے، ہر ایک سے ان کا مال چھین لیا مگر حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی کو کمر مل جانتے ہوئے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ پر پھر پاس سے گزرتے ہوئے ایک ڈاکو نے پوچھا اے بچے کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور غوث پاک نے جواب دیا جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے مذاق سمجھا چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو پھر آیا، پھر پوچھا اے بچے کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث پاک نے پھر جواب دیا جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب ان دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہنے لگے اے سردار اس قافلے میں ایک بچہ ایسا بھی ہے جو اس حال میں بھی مذاق کر رہا ہے۔ جب سردار نے حضور غوث پاک کو بلایا، بلانے کے بعد جب تیرے میرے بڑے پیر کی تلاشی لی گئی تو باقی 40 اشد کی مل گئی۔ ڈاکوؤں نے سچ بولنے کی وجہ پوچھی، کہا اے بیٹا تم کم عمر ہو، اگر تم چاہتے تو ان کو چھپا سکتے تھے، اگر تم چاہتے تو ان کو دبکا سکتے تھے، مگر بیٹا سچ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ آج اپنے آپ کو اسی غوث پاک کا غلام کہا کرتے ہو، آج اپنے آپ کو اسی 11ویں والے کا غلام کہا کرتے ہو۔ آؤ قربان جاؤ میرے غوث پاک کی شان
निशान पर जब डाकू ने कहा था ए बेटा तुम तो कम उम्र हो, अगर तुम चाहते तो छुपा सकते हो, तो अब्दुल कादिर ने कहा था अगर मैं चाहता तो मैं इनको छुपा सकता था, मगर तुमसे तो छुपा लेता, मगर रब से कैसे छुपाता। और घर से निकलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था ए बेटा अब्दुल कादिर जा तो रहे हो, मगर याद रखना किसी भी हाल में झूठ ना बोलना, झूठ का दामन न थामना। और मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता था। वो अब्दुल कादिर है, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ लगेगे। आज दिन ब दिन रब की बारगाह में हम तौबा किया करते हैं, यार आप गुनाह बहुत कर लिए, नमाजों की पाबंदी करेंगे, यार आप झूठ बोल लिया, अब नमाजों की पाबंदी करेंगे, मगर तौबा तो की जाती है, मगर उसको तोड़ दिया जाता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तौबा की फिर तौबा की फिर तौबा कर कर तोड़ दी, तेरी इस तौबा पर तौबा भी तौबा कर उठी। बताओ मेरे भाई, अगर इंसान तौबा करेगा फिर तोड़ देगा, फिर तौबा करेगा फिर तोड़ देगा, तो उस पर तो तौबा भी तौबा करती है। यार अजीब बंदा है, तौबा कर देता है फिर तोड़ देता है, तौबा करता है फिर तोड़ देता है। उसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था तौबा की फिर तौबा की फिर तौबा कर कर तोड़ दी। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मेरी माँ ने घर से निकलते वक्त मुझसे वादा लिया था ए बेटा हमेशा हर हाल में सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, और मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता था। अल्लाह अकबर। जैसे ही हुजूर गौसे पाक ने इतना कहा था वो डाकुओं का सरदार रोने लगा, रोते हुए कहने लगा एक ये बच्चा गए कि जो अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा रखा गए, और एक हम हैं कि जो रब के वादे के खिलाफ काम किया करते गए, जो मुसाफिरों को लूटा करते गए। हुजूर गौसे पाक की बचपने का आलम था कि जितने भी डाकू थे सब ने तौबा कर कर हुजूर गौसे पाक के हाथ पर दाखिल इस्लाम हो गए। तभी तो शायर कहता आगे कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिद व गाजी बना दिया। 40 अशरफियों के बहाने से वो उसने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया। रसूल का है शरीयत रसूल की, शरीयत रसूल की, और काबा रसूल का है शरीयत रसूल की, शरीयत रसूल की, काबा रसूल का है और काबा रसूल का है शरीयत रसूल की, हर दौर में रहेगी जरूरत रसूल की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह रहेगी जरूरत रसूल की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ना मैं इंशाअल्लाह आपका अपने माइक हजरत के हवाले कर, ठीक है? कहिए हजरत गिरामी कहते हैं कि हर दौरों में रहेगी जरूरत रसूल की, जरूरत रसूल की। कहते हैं हम आका नहीं आते, आका आते नहीं, आका तुम्हें दिखाई नहीं देते, आका आते नहीं है। ऐ नजदियो सुनो तुम्हारी आंखें खराब है। अरे हजरत गिरामी आका वो है अपने आशिक को आका नजर आते हैं, अगर यहाँ भी नजर आते हैं तो आका कब्र में भी नजर आते हैं। हजरत गिरामी इसलिए कहते हैं कि हमको यकीन है कि नबी वाह 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 अरे आज आएंगे, हमको यकीन है कि नबी अरे आज आएंगे, और आज आएंगे, और जलसे में हमने कर दी है दावत रसूल की, और जलसे में हमने कर दी है दावत रसूल की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हज़रात। और जिब्रील न जा सके जहां मुस्तफा गए,
میرے مصطفیٰ گئے اور جبریل نہ جا سکے جہاں میرے مصطفیٰ گئے اس گاؤں میں ہے آج بھی محبت رسول کی اور جلسے میں ہم نے کر دی ہے دعوت رسول کی دعوت رسول کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی آدم سے بھی پہلے نبی، شیش سے بھی پہلے نبی، ابراہیم سے بھی پہلے اسماعیل، ذبی اللہ سے بھی پہلے نبی، میرا نبی اس وقت نبی حضرات گرامی میرے بھائیوں میرے دوست، اللہ نے جو طاقت میرے مصطفیٰ کو دی تھی نہ آدم کے اندر رکھی، نہ شیش کے اندر رکھی، نہ موسیٰ کے اندر تھی، نہ عیسیٰ روح اللہ کے اندر تھی، نہ موسیٰ کلیم اللہ کے اندر تھی، لیکن جب میرا مصطفیٰ جب دنیا میں حضرت آمنہ کی شکم سے جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا سے پہلے حضرت گرامی ایک انقلاب آیا تھا، میرے مصطفیٰ آئے حضرت گرامی جب میرا مصطفیٰ آئے تو آدم کی عقیدت لیے ہوئے، نوح کی شجاعت لیے ہوئے، شیش کی معرفت لیے ہوئے، ایوب کا صبر لیے ہوئے، ابراہیم کی خلت لیے ہوئے، سلیمان کی بادشاہت لیے ہوئے، داؤد کی خلافت لیے ہوئے، الیاس کا وقار لیے ہوئے، یعقوب کا اعتماد لیے ہوئے، یوسف کا سنقت لیے ہوئے، زکریا کی معصومیت لیے ہوئے، یحییٰ کی شہادت لیے ہوئے، موسیٰ کا جلال لیے ہوئے، عیسیٰ کا جمال لیے ہوئے، وہ محمد عربی صاحب کمال بن کر رونق افروز جدھر چشمے محمد کے اشارے ہو گئے اتنے ذرے سامنے تھے سب ستارے ہو گئے۔ حضرات گرامی انشاءاللہ حضرات کہتے ہیں عاشقو آؤ تم دیکھنا تربت رسول اللہ کی، کل حشر میں تم دیکھنا صورت رسول اللہ کی۔ میرے آقا نے ایک انگلی کے اشارے سے قمر کو شک کیا اور اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اے مسلمانوں عزیزان اسلامیہ، تم نماز پڑھتے ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی بنگلہ کوٹھی مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی اچھا لباس مانگتا ہے، کوئی کوٹھی کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں امیر ہو جاؤں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اگر مانگنا ہے تو دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنا ہے تو دعاؤں میں مدینہ مانگو، اور مکے میں زندگی مدینے میں مرنا۔ بھائیو میرے دوستو، آؤ جب تم مانگتے ہو تو کیا مانگتے ہو؟ کبھی کچھ مانگتے ہو، کبھی کچھ مانگتے ہو، کوئی بنگلہ، کوئی کوٹھی، کوئی کچھ مانگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوٹھی مانگنے سے نہیں چمکو گے، حضرات گرامی کار گاڑی سے نہیں چمکو گے، حضرات گرامی اچھے لباس سے نہیں چمکو گے۔ اگر چمکنا ہی ہے تو کیسے چمکو گے؟ آؤ جب ظہر پڑھو تب بھی رب سے مانگو، عصر پڑھو تب بھی رب سے مانگو، مغرب پڑھو تب بھی رب سے مانگو، عشاء پڑھو تب بھی رب سے مانگو، اور حضرات گرامی مانگو یہی مانگنا ہے، یہی مانگنا ہے کہ حضرات گرامی کیا مانگو کہ دعاؤں میں مدینہ مانگو اور مکے میں زندگی مدینے میں مرنا مانگو۔ حضرات گرامی آقا فرماتے ہیں جو آدمی نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، نماز کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر جمعے کو حضرات آقا فرماتے ہیں کہ میں نبی یا بے نبی یعنی میرے امتی کا گھر میرے محل کے قریب ہوگا۔ اس لیے حضرات کہتے ہیں کیا حضرات یہی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آؤ میرے آقا سے مانگو، میرے آقا سے مانگو۔ حضرات گرامی میرے آقا نے کیا کیا نہیں دیا ہے، میرے آقا نے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ حضرات
گرامی صدیق کو صداقت مل گئی ہے، عمر کو عدالت مل گئی ہے، عثمان کو سخاوت مل گئی ہے، مولا علی کو شجاعت مل گئی ہے، اور میرے حسین کو شہادت مل گئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت ان کے گھر کی ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، اور انہی کے پیچھے تم رہنا کہ جنت ان کے گھر کی ہے، انہی کے پیچھے تم رہنا کہ جنت ان کے گھر کی ہے۔ انشاءاللہ مجھے اس کا علم نہیں، اللہ تعالی جو کچھ میں نے پڑھا خامی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کو سب کی معاف فرمائے، پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنی توفیق و رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور میں بھی توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔